الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو ثم تولیتم من بعد ذلک پھر گئے تم اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے فی السبت ہفتے کے بارے میں فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے کہا ان کے لیے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا پس بنایا ہم نے اس قصے کو عبرت اگلے اور پچھلے سب کے لیے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 63 سے لے کر 66 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے، اور اب آج کے سبق سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بڑوں کی احکامات الہیہ میں جو ٹال مٹول تھی اور جو ہیلے بہانے تھے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی تمہارے بڑوں نے اللہ کے احکامات کو ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کے ذریعے
جان چھڑانے کی کوشش کی، تم کہیں ایسے نہ ہو جانا۔ آج کے سبق میں 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سناؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار اپنی قوم سے منتخب کیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور واپس آ کر ایک تو وہاں پر جا کر انہوں نے بے ادبی کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تب مانیں گے، جس پر بجلی نے پکڑا اور پھر جناب زندہ کیے گئے۔ دوسرا، واپس آ کر انہوں نے قوم کو تو بتایا کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کا کلام سنا اور موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے ہیں یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ لیکن ساتھ تھوڑا سا اضافہ یہ کر لیا کہ جتنا ہو سکے اتنا اس پہ عمل کرو۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکے والی بات تو مشکل ہے، ہم سے تو سارے ہی پہ ہی نہیں ہو سکتا ہم تو سارے پہ ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا کہنے لگے موسیٰ یہ بات ٹھیک ہے، تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، رہی بات تورات پر عمل کرنے والی تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ مانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، بالکل ہماری طرح ہی حال تھے ان کا بھی قرآن پاک کو مانتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا پھر مشکل ہے۔ حضرت سلطان باؤ نے فرمایا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، یعنی قرآن بند ہوئے نا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نسدے سوئی ہو۔ جب قرآن پاک کو بند رکھا جائے پھر تو بہت مانتے ہیں، لیکن جب اس کو کھول کے پڑھا جائے پھر مانے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی کہا جی تورات کو مانتے ہیں، بالکل درست ہے، صحیح ہے، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، لیکن بات جو عمل والی ہے یہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ چٹا جواب ہے جی۔ اب دین کے عقائد کے منوانے میں تو کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ زبردستی کہے کہ کلمہ پڑھ اور ایمان لیا، یہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مان لے اور پھر عمل نہ کرے پھر سزا دی جاتی ہے۔ جیسے ایک لڑکے نے کسی ادارے میں اسکول میں داخلہ نہیں لیا تو کبھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا بھئی کیوں نہیں آیا اسکول، اس نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا، لیکن ایڈمیشن لینے کے بعد پھر اگر نہیں جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا، پھر اس پہ حاضریوں پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا، ادارے کے قوانین کی پابندی نہیں کرے گا پھر بھی جرمانہ کیا جائے گا، سزا ملے گی۔ تو اب انہوں نے مان تو لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مان لیا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب بھی مان لی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل پہ جب بات آئی تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے تمہارے اوپر انعامات کیے جو آپ پہلے سن چکے ہیں، تمہارے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تمہیں نجات دلائی، تمہارے لیے سمندر سے راستے بنائے، تمہارے لیے من سلوے نازل کیے، تمہارے لیے پتھر سے چشمے جاری کیے، بادلوں کے سائے کیے، اور مانتے بھی ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اب طور پہاڑ کو اللہ نے سروں پہ کھڑا کیا کہ مانتے ہو یا اوپر آئے انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ 5ویں کتاب تھی نا، 4 کتاباں عرش اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باز سدھا نہیں ہوندا بے دینا دا گھنڈا۔ جو ان 4 کتابوں سے نہ مانے پھر اس کے لیے 5ویں کتاب تو ڈنڈا شریف ہے۔ تو یہ ڈنڈا شریف جب دیکھا نا تو پھر مان گئے کہ بالکل جی بالکل مانتے ہیں، لیکن مان تو گئے لیکن بعد میں پھر وعدے سے مکر گئے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور اس میں کوئی اتنی تعجب والی بات نہیں ہے کہ اسی طرح جس طرح زلزلہ آتا تھا ہم سارے توبہ استغفار شروع کر دیتے تھے، اور پھر جناب گھنٹہ بھی نہیں گزرتا کہ پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ ان کی بھی یہی حالت تھی، یعنی ہم میں اور ان میں کوئی 19-20 کا فرق ہو تو فرق ہو، ورنہ وہی حالت ہے ہماری بھی کہ جب موقع دیکھا کوئی ایسا، اللہ نہ کرے کوئی گاڑی میں بندہ جا رہا ہو بریک فیل ہو جائے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے توبہ استغفار کی، اور اگر گاڑی کنارے پہ لگ جائے تو گھنٹے بعد پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ بس یہی حالت تھی ان کی بھی۔ جب عذاب سامنے دیکھا تو پھر تو مان گئے، لیکن جب عذاب کا خطرہ ٹل گیا تو پھر اپنی روٹین پہ واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس حالت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا پختہ وعدہ اللہ نے کون سا لیا تھا؟ یہ آپ ایک صفحہ صرف آگے الٹائیں، ایک ورقہ، یہ آیت نمبر 83 سے دیکھیں، صفحہ نمبر 12 پہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، پختہ وعدہ، اس کی شرائط کیا تھی؟ یہ تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے بھلائی کی بات، خیر خواہی کی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، یہ سارا وعدہ اللہ نے ان سے لیا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر گئے تم، اِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی تھوڑے لوگوں نے وعدے کی پاسداری کی، اکثر پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا جن میں اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اور بھلی باتوں کا حکم، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم۔ واپس آئیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، اور سورہ اعراف میں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے اکھیڑ دیا پہاڑ کو تمہارے اوپر، اور پھر ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو؟ جیسے کہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، میرے بندے وہ ہیں جو کتاب کو چمٹ جاتے ہیں، یمسکون بالکتاب۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے رسہ کشی کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک طرف بندے ہوں 5-7 اور ایک طرف اکیلا بندہ ہو، اور وہ کہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ پھر وہ جناب اپنی کمر کے ساتھ بھی رسے کو لپیٹ لیتا ہے، بازوؤں کے اوپر بھی لپیٹ لیتا ہے، اور پھر جناب دانتوں کی داڑھوں کے ساتھ بھی پکڑ لیتا ہے، اور پھر جناب زور لگا کر کہتا ہے اب آ جاؤ سارے، اب سارے آ جاؤ، میرے بازو تو ٹوٹ جائیں گے، میرے دانت تو اکھڑ جائیں گے، لیکن رسے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تمسک۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، میرے بندے میری کتاب کے ساتھ یوں چمٹ جاتے ہیں، سارا جہان ان سے کہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑو، لیکن وہ نہیں چھوڑتے، وہ اس کو اللہ میں بھی ایسا بنائے۔ تو فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اللہ کی کتاب کو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، یا تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد، وعدہ تو ہو گیا لیکن پھر تم کیا ہو گئے؟ مکر گئے اس سے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی جو ہی تم وعدے سے پھرے فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا اور تم مجرم بن کر محشر کے میدان میں لا کھڑے کیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، فضل کا معاملہ فرمایا اور تمہیں توبہ کا موقع دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد زندہ رہے اور مرے نہیں اور کوئی عذاب نہ آئے تو اس کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے توبہ کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آتی، بلکہ اللہ موقع دیتے ہیں، توبہ کر لے، معافی مانگ لے مجھ سے۔ تو ایک تو یہ جناب تم نے تورات پہ عمل کرنے سے گڑبڑ کی۔ دوسرا ہفتے کے بارے میں جو گڑبڑ کی، دوسرا واقعہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے تجاوز کیا، جنہوں نے حکم میں زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے بارے میں،
خود ہی تو کہا تھا ہم ہفتے کے دن کا احترام کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے پھر کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے. استغفر اللہ. تفصیل ذرا سورہ اعراف میں ہے، آپ نامہ پارہ نکالیں صفحہ نمبر 155. سورۃ الاعراف نامہ پارہ صفحہ نمبر 155 آیت نمبر 163. صفحہ نمبر 155 آیت نمبر 163 رکوع سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھ ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ ذرا ان سے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو دریا کے کنارے پر تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعان، بہت سامنے، بہت وافر مقدار میں. اللہ کی آزمائش، ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر ہیں، یوں اچھلتی نظر آتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن نہ آتی، ہفتے والے دن خوب سامنے آتی. اب چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم ہفتے کا خوب احترام کریں گے، اب کرو احترام. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اب جناب وہاں پہ 3 قومیں ہو گئی. ایک وہ ہو گئے جو ہفتے والے دن شکار جنہوں نے کرنا شروع کر دیا ہیلوں اور بہانوں سے. پھر مفسرین نے ان کے ہیلوں کے اقسام لکھی ہیں تفسیروں میں. بعد میں لکھا کہ وہ انہوں نے دریا کے ساتھ نا گڑھے کھود دیے، اور ہفتے والے دن وہ پانی گڑھے کی طرف کر لیتے اور مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ آ جاتی. جب وہ بھر جاتا تو فوراً بند کر لیتے. اب جناب وہ ہفتے والے دن تو ادھر ہی رہتی، اتوار والے دن وہاں سے نکال لیتے اور کہتے ہم تو جناب ہفتے کا احترام کر رہے ہیں. یا اسی طرح جال لگا لیتے ہفتے والے دن، اس میں پھنس تو جاتی، وہ لگا رہتا ادھر ہی، دوسرے دن نکال لیتے. یعنی پکڑ بھی لی اور کہا جی ہم نے تو پکڑی کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یعنی ہیلے بہانے کے ساتھ جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا کوشش بھائی حرام بھی حلال ہی ہو ہی جائے کسی طریقے سے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے انہوں نے کام کیا. یا بعد نے کہا کہ وہ مچھلی کی دم کے ساتھ دھاگا باندھ دیتے تھے اور جناب باہر پکڑ رکھتے تھے یا کسی چیز سے باندھ دیتے تھے، مچھلی تو دریا میں ہوتی اور پھر دوسرے دن نکال دیتے. یہ سب ہیلے بہانے تھے. تو اب انہوں نے کہا ایک تو یہ تھے جو شکار کرنا جنہوں نے شروع کر دیا. دوسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے ان کو روکنا شروع کیا، بھئی غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو تم جو کر رہے ہو نا یہ ہیلا بہانا یہ مت کرو، اس سے باز آ جاؤ. تیسرا گروپ چپ کرنے والا، چھوڑو ذرا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے سمجھانے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شکار کرنے والے تھے ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. اور جو روکنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تیسرے گروہ کے بارے میں قرآن خاموش ہے، جو خاموش رہے تھے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھی نجات دی ہے، لیکن یقیناً دی ہوگی کیونکہ انہوں نے جرم تو نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ خاموش رہے، روکا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نجات کا ذکر بھی نہیں کیا. معلوم ہوا اصل برائی کو دیکھ کے بندے کو روکنا چاہیے، برائی کو دیکھ کر بندے کو روکنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشا. اب دیکھنا جی، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے، وہ خاموش رہنے والے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا ان کو عذاب دے گا شدید عذاب. یعنی وہ کہتے چھوڑو جی یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ ان پہ آئے گی، چھوڑو ان کو، کیا سمجھانے کا کیا فائدہ. قالو، وہ سمجھانے والے کہتے ہیں، معذرتاً الی ربکم، ہم تو اپنا عذر بیان کر سکیں گے نا رب کی طرف کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں، شاید ہمارے کہنے سے وہ بھی مان جائیں. اگر نہ مانے تو کم از کم ہم تو اللہ کے ہاں بری ہوں گے نا کہ یا اللہ ہم نے سمجھایا تھا.
فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے، لگے اللہ کے ذکر کو بھلانے میں اور لگے شکار کرنے میں اور لگے اللہ کے حکم کو توڑنے میں، تو پھر انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑا ظالموں کو، روکنے والوں کو نجات دی، ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا، خاموش رہنے والوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ ہم نے نجات دی ان کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ان کو جو انہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، ذلت والے برے عذاب سے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنہ، پس جب انہوں نے تجاوز کیا اس حکم سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے، قلنا لهم، تو ہم نے ان کے لیے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جو بندر ہے یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی واضح تردید فرمائی ہے، فرمایا کہ 3 دن وہ زندہ رہے اور 3 دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے نہیں چلایا۔ اور فرمایا ساتھ یہ بھی، جب اللہ کسی کو اوپر عذاب بھیجتے ہیں پھر اللہ ان کی نسل کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نسل میں آگے برکت یا چلنا یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بندر ہے اللہ کے اور مخلوق ہے، ان کی شکلیں اللہ نے ان جیسی بنا دی تھی بطور عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کریں کہ جمعے والے دن جمعے کے وقت میں تجارت کرنا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جمعے والے دن جب اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز مکمل ہو جائے پھر پھیل جاؤ زمین میں۔ یعنی پورا دن جمعے کا منع نہیں ہے، صرف یہ تھوڑا سا ٹائم منع ہے۔ اور ہم بھی اگر وہی حالت کا ہے نا، ہماری بھی وہی حالت، جمعے والے دن آ کے دیکھو جمعے کے ٹائم پہ یوں بازار کھلے، مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ جمعہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اس امت پر کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ حالت تو ہماری بھی وہی ہے نا کہ شکلیں مسخ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، جن کی شکلیں بدلیں ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اس وقت کے لیے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی عبرت بنے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے مزید نصیحت کا سامان بنا دیا۔ جو بے ایمان ہیں، جو مجرم ہیں، ان کے لیے عبرت، اور جو پرہیزگار ہیں وہ اس واقعے سے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کو اس دعوت کی دوسری نو میں اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کی ٹال مٹول احکامات الہیہ میں گڑبڑ کو بیان کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 واقعے پڑھے، ایک جب طور اٹھایا گیا اس وقت جب انہوں نے تورات پہ عمل کرنے سے انکار کیا، اور دوسرا کہ مچھلی کا شکار ہفتے والے دن منع کیا گیا تھا، جب ہیلے بہانے کے ساتھ انہوں نے کیا تو ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ انشاءاللہ کل والے درس میں تیسرا واقعہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، یا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان کے لیے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس بنایا ہم نے اس قصے کو عبرت اگلے اور پچھلوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے.